بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالمین کے رب کی حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کراچی میں ایک خبر ہم سب نے دیکھی، ایک منظر سب نے دیکھا، جنہوں نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا انہوں نے نیوز چینلز پہ دیکھا کہ کراچی میں شہاب ثاقب کا ایک نظارہ دیکھا گیا۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہاب ثاقب یہ ہوتا کیا ہے؟ قرآن میں لفظ ہے شہاب ثاقب، تو جب شہاب ثاقب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اصل میں بیہائنڈ دا سین ہو کے آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، وہ ساری تفسیرات ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی۔ اور ایک جملہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمین کے گرد ایسی ایک پروٹیکٹیو لیئر بنائی ہوئی ہے کہ کروڑوں شہاب ثاقب یا پتھر یا چٹانیں زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے زمین کی سطح پر آ ہی نہیں سکتے، وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہمیں آسمان پہ ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، زمین کی سطح پر آ ہی نہیں پاتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اگر یہ چٹانیں آ جائیں زمین تک، یہ اوپر ہوا میں ایسے نہ ٹکرا کے ختم ہو جائے تو کیا ہو؟ کبھی اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کبھی بحکم خدا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا ہو؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ایسا ہو چکا ہے ایک مرتبہ، ہو نہیں، ایسا ہو چکا ہے ایک مرتبہ۔ آپ یہ سنیے کہ یہ کیا واقعہ تھا، اس کے نتیجے میں کتنی تباہی آئی تھی، کتنا بڑا پتھر ٹکرایا تھا زمین سے، ہوا کیا تھا، یہ سنیں اور دل و دماغ سے کہتے چلے جائیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مائک اگر ہٹا سکے۔ اب یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پہلے کا۔ یہ حقیقی داستان ہے، حقیقی بات ہے، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، فلمی داستان نہیں ہے، تمام سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ شہاب ثاقب ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، بہت چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی چٹانیں بھی ہوتی ہیں، ایسٹرائڈز بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں ٹکراتے۔ اگر کبھی یعنی قیامت بھی یہی ہے نا، ایک نظام کے تحت سارا معاملہ چل رہا ہے، سورج چاند ستارے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کی مرضی سے یہ نظام منتشر ہو جائے گا سارا، اور قیامت ہوگی، وہ حادثہ ہوگا۔ تو اگر کبھی اللہ چاہے تو کیا ہو؟ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سنیے ایک حقیقی واقعہ، زمین کی تباہی کا واقعہ ہے، آج سے 25 کروڑ سال پہلے کا۔ زمین پر ایک بہت عظیم مخلوق رہتی تھی، انسانوں کا تو وجود نہیں تھا اس انداز سے، دیو قامت مخلوق رہتی تھی زمین پر، اسے ڈائناسور کہتے ہیں۔ ایک عجیب ہیبت تھی اس مخلوق کی، عجیب الخلقت مخلوق تھی ہے۔ لاطینی زبان کا لفظ ہے ڈائناسور، جس کا مطلب ہے خوفناک حد تک عظیم چھپکلی۔ چھپکلی کا کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں تو کچھ اور ہے، ڈائناسور لاطینی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہم ڈائناسور کی بات کیوں کر رہے ہیں ابھی عرض کرتے ہیں۔ خوفناک حد تک عظیم چھپکلی زمین کے تمام بر اعظموں پر یہ موجود تھی۔ ان کی تقریباً 700 اقسام تھی۔ زمین پہ رہنے والے ڈائناسور الگ تھے، ہواؤں میں اڑنے والے، سمندروں میں تیرنے والے۔ جو بڑے بڑے ڈائناسورز تھے ان کا وزن کتنا ہوتا تھا اندازاً؟ بڑے بڑے ڈائناسورز کا وزن تقریباً 88 ٹن ہوتا تھا۔ 90 ٹن کا ایک ڈائناسور، یہ کتنا ہوا؟ ایک جو ہاتھی ہے اس کا ایوریج وزن 4 سے 5 ٹن ہوتا ہے، تو یہ کتنے ہاتھی ہو گئے؟ 17 ہاتھی ملا کر ایک بڑا ڈائناسور بناتے تھے۔ ٹھیک، ایک طرف اتنے حیرت انگیز ڈائناسور، اتنے بڑے ڈائناسور، دوسری طرف اتنے چھوٹے ڈائناسور بھی تھے جن کا وزن 1 کلو گرام میں نہیں ہوتا تھا، گرامز میں ہوتا تھا ان کا وزن۔ ان ڈائناسور میں سے کچھ گوشت خور ہوتے تھے، کچھ خونخوار ہوتے تھے، کچھ سبزی خور ہوتے تھے۔ آپ کو شاید سن کے حیرت ہو، یہ ڈائناسورز انڈے دیتے تھے، ان کے انڈوں کے فوسلز بھی دریافت ہوئے ہیں۔ تقریباً 130 اقسام پر مشتمل ان کا، یعنی الگ الگ، جن کا وزن 220 کلو کے برابر۔
کچھ ڈائناسورس ایسے تھے کہ جن کے جو پروں کا پھیلاؤ ہے، پروں کا پھیلاؤ وہ 25 سے 30 فٹ تک ہوتا تھا. 25 سے 30 فٹ تک پروں کا پھیلاؤ ہوتا تھا. یہ وہ دور تھا جب زمین پر آکسیجن آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. 50% زیادہ تھی آج کے مقابلے پہ زمین پر آکسیجن. درختوں اور جانوروں کے عظیم الجثہ ہونے کے پیچھے اس آکسیجن کا بھی بڑا کردار تھا. ڈائناسورس کی اونچائی ہوتی تھی کچھ کی 55 فٹ، درختوں کی اونچائی 150 میٹرز. اب آپ ذرا سوچیں، چشم تصور میں سوچیں، آج سے اب یہ تو ہو گئی ساری کی ساری بات. اب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعہ ہے آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے کا. 6.5 کروڑ سال پہلے کا. ڈائناسورس تو موجود تھے 25 کروڑ سال پہلے. واقعہ ہے 6.5 کروڑ سال پہلے کا. دنیا میں موجودہ آکسیجن سے 50% زیادہ آکسیجن ہے. ہر طرف ہریالی ہے، کھیت سرسبز و شاداب ہیں. آسمان ایسے پرندوں سے بھرا ہوا ہے جو گویا چھوٹے چھوٹے جہازوں کی مانند ہیں. زمین پر عظیم الشان چھپکلی نما جانوروں کی حکمرانی ہے. سمندر ویل مچھلیوں کی مانند عظیم مگرمچھوں سے بھری ہوئی ہے. ہر طرف فطرت کی حکمرانی ہے. اور انسان بھی نہیں تھا اس دور میں، پولیوشن بھی نہیں ہے. اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. زمین کا یہ منظر ہے، زمین میں ہریالی ہے، زمین میں آکسیجن کی بہتات ہے، زمین میں ڈائناسورس کی بہتات ہے، زمین کا ایک عجب عالم ہے. یہ زمین پر انسان کا وجود نہیں ہے، سب کچھ آج سے مختلف ہے. پھر اچانک ایک دن آیا، اس اچانک میں سب کچھ اچانک ایک دن آیا جب آسمان سے 10 سے 15 کلومیٹر، ابھی تو ہم چھوٹے شہاب ثاقب کی بات کر رہے ہیں نا، ایک دن آیا جب آسمان نے 10 سے 15 کلومیٹر بڑی چٹان زمین کے مدار میں داخل ہوتی ہے. آپ کو یاد رہے 10 سے 15 کلومیٹر چٹان کا مطلب کیا ہے؟ زمین پر جو سب سے اونچا اسٹرکچر ہے جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے وہ 10 کلومیٹر سے کم ہے. یعنی کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑا ایک پہاڑ زمین کی جانب بڑھ رہا ہے 150 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ رفتار آئی ہے، انتہائی تیز رفتاری سے کم بھی 40 سے 50 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ پہاڑ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑا ہے یہ زمین کے مدار میں داخل ہونا شروع ہوا ہے انتہائی تیز رفتار سے. اور مدار کی شدید کشش ثقل کی وجہ سے یہ شہاب ثاقب اب آگ کا دہکتا ہوا ایک عظیم گولہ بن گیا ہے. عظیم گولے کی مانند زمین کی جانب بڑھ رہا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا 3.5 ارب سال سے پرسکون تھی زمین کہ اس زمین کا مقدر چند لمحوں بعد بدل جانے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم. یہاں تک کہ وہ عظیم پہاڑ نما چٹان امریکہ کے پڑوسی ملک میکسیکو کے ساحل کے قریب آتی ہے، زمین کے قریب آ رہا ہے شہاب ثاقب. سب منظر یہ دیکھ رہے ہیں، زمین سے قریب آتی جا رہی ہے، زمین پر یہ چٹان اپنے ساتھ قیامت لا رہی ہے. آہستہ آہستہ پوری زمین اس کے ٹکراؤ کا شکار ہونے جا رہی ہے، یہاں تک کہ تصادم ہوتا ہے اور یہ شہاب ثاقب زمین سے ٹکرا جاتا ہے. زمین کا منظر بدل گیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو منظر آپ نے دیکھا، یہ کہنے کو منظر آیا اور گیا، لیکن اب اس کے بعد یہ زمین وہ زمین نہیں رہی، یہ ڈائناسور وہ ڈائناسور نہیں رہے. اب موت کا راج ہے یہاں پر، اب آخری سانسیں لے رہی ہے حیات. اب کیا ہوا؟ اب یہ ٹکراؤ ہو گیا. اب اس ٹکراؤ کے آفٹر ایفیکٹ سنیے اور پھر کہیے گا اللہ اکبر، پھر کہیے گا سبحان اللہ، پھر کہیے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بارے الہ. اگر تو اس طرح زمین پر یہ پروٹیکٹیو لیئر نہ ہو اور اس طرح ہر وقت زمین سے اس طریقے سے چیزیں ٹکرانا شروع ہو جائیں تو ہمارا ہوگا کیا؟ سنیے 6.5 کروڑ سال پہلے کیا ہوا. یہ واقعہ ہوا اب زمین پر شدید ترین آگ لگ گئی، زمین پر گرد و غبار کا طوفان آ گیا، زمین
زمین پر ایک عظیم ترین طوفان آ گیا. اس سے پوری زمین کا گرد و غبار اور شدید دباؤ پوری سطح زمین پر ایسا پھیل گیا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا چلا گیا وہاں وہاں موت بکھیرتا چلا گیا. 25 کلو گرام یعنی گویا ایک چھوٹی سی بکری کے مانند جانوروں کو چھوڑ کر زمین پر جتنے بڑے جانور تھے سب کے سب اس دباؤ سے زمین بوس ہوتے چلے گئے. ساتھ ہی وقت کے ساتھ ساتھ آسمان پر اٹھنے والا گرد و غبار. ڈائناسورز بھاگ رہے ہیں, کوئی یہاں بھاگتا ہے زندگی کے لیے, کوئی وہاں بھاگتا ہے, کسی کو امان نہیں ہے. زمین پر موجود حیات کا ایک بڑا حصہ جو کچھ جاندار تھے ان کا بڑا حصہ مرتا چلا گیا. ایک آگ ہے زمین پر, زمین پر ایک عجب عالم ہے. زمین پر آگ ہے, سمندروں میں طغیانی ہے, سونامی ہے, زلزلے ہیں, سب کچھ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا اثر کتنا زیادہ تھا. ایٹمی دھماکے جو جس رفتار سے آیا زمین کی طرف, ایٹمی دھماکہ ملٹی پلائی بائی ملینز, لاکھوں ایٹمی دھماکے ہوں تو جو نقصان ہوگا وہ اس سے ہوا. اب ساتھ میں کیا ہوا؟ ساتھ میں یہ ہوا کہ زمین پر اب گرد و غبار ہے, زمین پر راکھ کے بادل چھا گئے ہیں جنہوں نے بادلوں کی مانند زمین کو ایسا گھیر لیا ہے. غبار اور راکھ کے بادل زمین پر اتنے زیادہ ہیں کہ اب زمین پر سورج کی روشنی صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی. ایک ہی دن میں 20 کروڑ سال سے زمین پر بسنے والی مخلوق ڈائناسورز کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. جو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی باقیات ہیں. مگرمچھ اور کچھ پرندوں کی نسل ہے جو اپنا حجم کرتے موجودہ حالات پر پہنچ گئے ہیں. زمین میں اندھیرا, زمین میں طغیانی, زمین میں زلزلہ, زمین میں سونامی, زمین میں طوفان. ایک ٹکراؤ سے زمین میں سب کچھ ہو گیا. اور تمام سائنسدانوں کا اس بات پر ماننا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اگر کسی کو حیرت ہوتی ہو کہ پچھلی اقوام میں انبیاء آئے تھے جب تو عذاب آیا تھا, ایک آواز سے پوری قوم تباہ ہو گئی, پتھروں کی بارش سے پوری, بھائی یہ تو سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے. ہمیں تو ویسے بھی کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے, لیکن یہ تو سائنٹیفکلی پروف فیکٹ ہے کہ یہ ہوا ہے. سورہ ملک کی آیت سنیے جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم اس سے بے خوف ہو, کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے, وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے, ہچکولے کھانے لگے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. قرآن کی آیات ہیں جو کہ آج ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں. 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ آج ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بس جو مجھے آپ کو ہر لمحے اس طرز کی مصیبت سے بچا رہا ہے وہی خدا ہے. جو ہر لمحے ملین شہاب ثاقب زمین کی طرف برسا رہا ہے وہی خدا ہے. لیکن پھر وہی شہابیے یا جو بھی کہہ لیجئے, ان کو الگ الگ ٹرمینالوجی دے دیجئے, وہ اپنی مصلحت کے تحت چاند سے ٹکرا رہا ہے وہی خدا ہے. چونکہ چاند کی تو فضا ہی نہیں, ایٹماسفیئر ہی نہیں, چاند سے ٹکرا جاتے ہیں. چاند سے ٹکرا رہا ہے لیکن زمین میں ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا کر زمین کو ان حملوں سے بچا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. آخری بات, یہ زمین پر ایک دفعہ زمین کے ایک حصے سے ایک چٹان ٹکرا گئی تو یہ عالم تھا.
نہیں معلوم قیامت کے دن جس کے بارے میں کہا گیا کہ سورج سوا نیزے پر، سورج چاند سے ٹکرا جائے گا، جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگا، نہیں معلوم قیامت، جب زمین کے اندر جو کچھ ہے جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا. یہ ایک پتھر ایک جگہ پر ٹکرایا تو زلزلہ آ گیا. نہیں معلوم کہ وہ دن جس کے بارے میں کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، خبر دی تو گئی تھی اس دن کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو روز محشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے. کل پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.